اکثر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ربیع الاول کا مہینہ کم و بیش 63 مرتبہ آیا۔ کیا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ولادت کا دن منایا؟ اس کا جواب دینے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، لفظ میلاد کی لغوی معنی ہے، لسان العرب میں اس کی معنی بیان کی گئی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 پر کہ وَمِيلَادُ الرَّجُلِ اسم الوقت الذي ولد فيه، یعنی اور انسان کا میلاد اس وقت کا نام ہے جس میں اس کی پیدائش ہے۔ اور القاموس لغت کی معرفت کتب المعجم الوسیط دوسری جلد صفحہ نمبر 1056 اور تاج العروس سنی جواہر القاموس جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 327 ہے، لکھتے ہیں کہ المیلاد وقت الولادتی، کہتے ہیں کہ میلاد یعنی میلاد سے مراد ولادت کا وقت ہے۔ اب ناظرین محترم، سرور کونین صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر امتناع فرماتے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حدیث شریف ان ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، بحوالہ مسلم شریف جلد نمبر 2 کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، حدیث نمبر 2646، یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، خوش ہو جاؤ اور خوب جشن ولادت منایا کرو، کیونکہ اپنی ولادت کا جشن تو خود آقا نامدار صاحب الاولاق سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ اس کرۂ زمین پر بسنے والے کسی بھی عالم دین بشرطے کہ وہ صحیح عالم ہو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے روزے کے متعلق دریافت کیجئے، اس کا جواب یہی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کی خوشی منائی اور غلام اپنے آقا کا جشن ولادت نہ منائے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال زمانے کی روایات کے مطابق جشن ولادت مناتے ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کے مناتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے مناتا ہے، کوئی نعت پڑھ کے مناتا ہے، کوئی مسلمانوں کو کھانا کھلا کر مناتا ہے، کوئی جلوس نکال کر مناتا ہے اور کوئی چراغاہ کر کے مناتا ہے۔ الغرض ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے سے اپنے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہیں۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، 9ویں صدی کے مجدد سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے حوالے سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہوئی، جسے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے
کہ حضور انور صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر چکے تھے، اور عقیقہ 2 مرتبہ نہیں کیا جاتا۔ بس یہ واقعہ اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود عقیقہ کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم بھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔